بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ آج ہم سورہ البقرہ کے رکوع نمبر 14 کے دوسرے حصے پر بات کریں گے، اور یہ آیات ہیں 118 سے لے کے 121 تک۔ اس سے پچھلے والے حصے میں ہم نے اسلام کے خلاف جو یہود اور نصارہ کا گٹھ جوڑ تھا اس کا ذکر کیا، اور ان کی کچھ حرکتوں کا اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا۔ ان آیات بینات میں سے جو پہلی آیت طیبہ ہے، اس میں اللہ رب العزت نے ایک تیسرا گروہ جو مشرکین مکہ کا تھا اس کا ذکر فرمایا ہے، اور اللہ رب العزت نے فرمایا وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْلَا يُكَلِّمُنَا اللَّهُ، کہ وہ لوگ جن کے پاس علم نہیں ہے، یعنی مشرکین مکہ، وہ یہ بات کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کلام کیوں نہیں کرتا، ہم سے بذات خود بات کیوں نہیں کرتا، او تأتینا آیہ، یا ہمارے پاس کوئی نشانی کیوں نہیں آ جاتی۔ اللہ رب العزت نے ان آیات میں ان کے دو مطالبات کا ذکر کیا ہے۔ ایک یہ کہ وہ یہ کہتے کہ ہم بڑے معزز لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ کو ہمارے ساتھ بات کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ بات نہیں کرتا، اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بات کرتا ہے، یہ انہیں بڑی عجیب لگتی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی اس بات کو اس قابل ہی نہیں سمجھا کہ ان کی اس بات کا جواب دیا جائے، اس لیے کہ ہر بندہ نہ تو یہ تاب اور طاقت رکھتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ بات کر سکے، اس کے ساتھ ہم کلام ہو سکے، اور نہ ہی ہر بندہ اس کا اہل ہے کہ اللہ رب العزت اس کے ساتھ بات کرے۔ اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء علیہم السلام کو وحی کے ذریعے سے مخاطب فرماتا ہے، اور جس کے ساتھ چاہتا ہے براہ راست بات فرماتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے پہلے مطالبے کو اس قابل ہی نہیں سمجھا کہ ان کے ساتھ اس پہ بات کی جائے۔ دوسرا مطالبہ ان کا یہ تھا کہ ہمارے پاس کوئی نشانی کیوں نہیں آتی۔ وہ کیا نشانی چاہتے تھے؟ قرآن مجید نے مختلف جگہوں پر یہ بات ذکر فرمائی ہے۔ مثلاً وہ کہتے کہ آپ ہمارے لیے چشمے جاری کر دیں، وہ کہتے ہیں آپ کا کھجوروں کا اور انگوروں کے باغات آپ کے ہونے چاہیے، اور اس کے بیچوں بیچ دریا اور نہریں جاری ہونی چاہیے، اور وہ یہ بھی کہنے لگے کہ آپ کا سونے سے بنا ہوا کوئی گھر ہونا چاہیے، محل ہونا چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ کہتے کہ آپ آسمان پہ چڑھ جائیں، اور اگر آپ آسمان پہ چڑھ بھی جائیں گے ہم پھر بھی آپ کی بات اس وقت تک نہیں مانیں گے جب تک آپ ہمارے اوپر کتاب لے کر نہیں اترتے جسے ہم خود پڑھ لیں۔ اسی طرح ان کے اور بہت سارے مطالبات تھے۔ کبھی وہ کہتے کوئی فرشتہ نازل کیوں نہیں ہوتا، یعنی ان کے خیال میں ایسی نشانی ہونی چاہیے کہ لوگ جس پر مجبور ہو جائیں اور وہ مجبور کر دیے جائیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں۔ ہم یہ بات سمجھ لیں کہ اس طرح کے مطالبات پورے کرنے اللہ تعالیٰ کی طاقت سے کوئی بعید نہیں ہے، لیکن یہ مطالبات اصل میں ضد، ہٹ درمی اور کٹ حجتی پر مبنی ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ان کی اس بات کا یہ جواب دیا اَوَلَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ، کیا ان کے لیے یہ بات کافی نہیں ہے کہ ہم نے ان پر کتاب نازل فرمائی ہے، ہم نے جو ان کے سامنے پڑھی جاتی ہے۔ تو اللہ کی کتاب اتنا بڑا معجزہ ہے کہ جس جیسی کتاب لانے سے یہ سارے لوگ عاجز ہو گئے، اس جیسی ایک صورت لانے سے بھی یہ عاجز ہو گئے،
اور اس میں ایسے دلائل ہیں، ایسے حقائق بیان کیے گئے ہیں کہ جن کے انکار کی کسی کے اندر تاب نہیں ہے۔ اس سے بڑھ کے کیا دلیل انہیں چاہیے؟ اسی طرح اللہ رب العزت نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی کہ جب کوئی قوم اس طرح سے اپنی من مرضی کے معجزات کا مطالبہ کرے اور ان کے مطالبات کو پورا کر دیا جائے، اور اگر وہ پھر بھی نہ مانے تو پھر وہ اللہ تعالیٰ کے غضب کی حقدار ہو جاتی ہے، اللہ کے عذاب کی حقدار ہو جاتی ہے۔ لیکن چونکہ اللہ رب العزت نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ وعدہ فرمایا ہے کہ آپ جب تک ان کے درمیان موجود ہیں ان پر اس طرح کا عذاب نازل نہیں ہوگا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ مہربانی کرتے ہوئے اس طرح کے ان کے مطالبے کو پورا نہیں فرمایا۔ اچھا، اسی طرح ہم یہ بات بھی سمجھ لیں کہ اگر حصی معجزات کے ان کے مطالبات پورے کر دیے جاتے تو پھر وہ غیب تو نہ رہتا نا، اور غیب پر ایمان لانا پھر بے معنی ہو جاتا۔ تو اللہ رب العزت نے یہ بات ارشاد فرمائی، كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ مِثْلَ قَوْلِهِمْ، یہ بھی اسی طرح کی بات کر رہے ہیں جس طرح کی بات اس سے پہلے لوگوں نے کی تھی۔ فرمایا تشابہت قلوبہم، ان کے دل بھی ان کے ساتھ مل گئے ہیں، انہی جیسے ہو گئے ہیں۔ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ان کی قوم نے مطالبہ کیا کہ ہم اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے جب تک ہم اللہ تعالیٰ کو اپنے سامنے بالکل عیاں نہ دیکھ لیں، یا وہ آپ سے کہنے لگے کہ جیسے فلاں قوم کسی کی عبادت کر رہی ہے، انہوں نے اپنا معبود بنایا ہوا، کو بت بنایا ہوا، تو آپ بھی ہمارے لیے ایسا معبود بنا دیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ تسلی دی کہ یہ کوئی ایسے نیا مطالبہ نہیں ہے، اس سے پہلے بھی لوگ اسی طرح کے مطالبات کرتے رہے ہیں، تو ان کے مطالبات پر آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قَدْ بَيَّنَّا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ، ہم نے جو یقین رکھنے والے لوگ ہیں ان کے لیے واضح نشانیاں نازل کر دی ہیں، جیسے میں نے آپ سے ابھی عرض کیا کہ قرآن مجید اللہ رب العزت نے نازل فرما دیا۔ اور اسی طرح اللہ رب العزت نے یہ بات ارشاد فرمائی اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، بے شک ہم نے آپ کو حق کے ساتھ خوشخبری سنانے والا، اللہ کی رحمت کی خوشخبری سنانے والا اور اللہ کے عذاب سے ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ اور وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ، جہنم میں جانے والے لوگوں کے بارے میں آپ سے نہیں پوچھا جائے گا۔ آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ آپ لوگوں تک اللہ کا پیغام پہنچا دیں، انہیں خبردار کر دیں، یا مانیں گے ان کا اپنا فائدہ ہے، یا نہیں مانیں گے تو اپنا نقصان کریں گے، آپ سے ان کے معاملات کے حوالے سے نہیں پوچھا جائے گا۔ تو جہاں حضور کو تسلی دی جا رہی ہے وہیں ساتھ یہ بات بھی بتائی جا رہی ہے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسی جامع الصفات اور بے مثل اور بے مثال شخصیت کے ہوتے ہوئے، جسے اللہ تعالیٰ نے اپنی دلیل کے طور پر قرآن مجید میں ذکر فرمایا ہے، اور آپ کی زندگی کو اللہ نے دلیل کے طور پر ذکر فرمایا، اس کے ہوتے ہوئے یہ اور کس معجزے کا مطالبہ کرتے ہیں؟ اس سے بڑھ کے انہیں اور کیا دلیل چاہیے؟ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے یہ ہدایت لینے میں کامیاب نہیں ہوئے، اگر یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر بھی ایمان نہیں لائے، تو پھر اور کون سا معجزہ انہیں چاہیے؟ اللہ رب العزت نے مزید ارشاد فرمایا وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، کہ یہود اور نصارہ آپ سے ہرگز راضی نہیں ہوں گے جب تک آپ ان کی ملت کی پیروی نہ کریں، جب تک آپ ان کے دین کو نہ اپنا لیں، یہ آپ سے راضی نہیں ہوں گے۔ یہ بظاہر بڑے خوش ہیں کہ آپ نے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا شروع کر دی ہے، اور یہ توقع لگا کے بیٹھے ہیں کہ باقی معاملات میں بھی جیسے وہ جو محرف دین ہے جس میں انہوں نے تحریف کی ہوئی ہے، حضور اس کی پیروی کریں گے۔ تو اللہ رب العزت نے ان کی اس بات کو رد کر دیا اور فرمایا قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَى، میرے حبیب آپ انہیں بتا دیجئے کہ اصل ہدایت اللہ تعالیٰ ہی کی ہدایت ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت آ گئی ہے تو یہود اور نصارہ جو مرضی چاہتے رہیں، ان کی خواہشات کے پیچھے تو نہیں چلا جا سکتا۔
پھر اللہ رب العزت نے یہ بات ارشاد فرمائی وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ کہ اے مخاطب اگر تم نے ان کی خواہشات کی پیروی کی اس کے بعد کہ جب آپ کے پاس علم آ گیا ہے تو مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ تو اللہ کے مقابلے میں نہ کوئی تمہارا دوست ہوگا اور نہ کوئی تمہارا مددگار ہوگا۔ بظاہر اس آیت میں خطاب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، لیکن یہ اصل میں تعریض ہے۔ جیسے ہمارے ہاں پنجابی میں کہتے ہیں کہ کہنا تینوں تے سناونا نو، تو بظاہر یہ بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہی جا رہی ہے، لیکن در حقیقت اس کے مخاطب یہود اور نصارہ ہیں، جنہیں یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کا پیغام جب آ گیا تو اللہ کا پیغام آنے کے بعد بھی پھر تمہاری خواہشات کی پیروی کی جائے۔ اللہ رب العزت نے پھر یہ ارشاد فرمایا الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب عطا فرمائی ہے وہ اس کی اس طرح سے تلاوت کرتے ہیں جیسے اس کی تلاوت کا حق ہے، اور فرمایا اولئک یؤمنون بی وہی اس پر ایمان رکھنے والے ہیں۔ اس آیہ طیبہ میں جنہیں کتاب دی گئی ہے اس سے مراد کون ہے؟ ایک رائے اہل علم کی یہ ہے کہ اس سے مراد یہود اور نصارہ کے وہ صاحب علم لوگ ہیں جو عیسائیت کی اور یہودیت کی اصل تعلیمات پر قائم و دائم تھے، اور وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہدایت کو اپنا کے اس پر عمل کرتے تھے۔ انہوں نے اللہ کی کتاب کی تحریف بھی نہیں کی تھی اور وہ من مرضی کے اس کا مطالب بھی بیان نہیں کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولئک یؤمنون بی یہ وہ لوگ ہیں جو آپ پر ایمان لائیں گے، جیسے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اچھا، دوسری رائے یہ ہے کہ نہیں، اس سے مراد حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے جو اہل ایمان ہیں، جو مومن ہیں، وہ مراد ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی کتاب کی اس طرح سے تلاوت کرتے ہیں جیسے اللہ تعالیٰ کی کتاب کی تلاوت کرنے کا حق ہے۔ فرمایا یہی لوگ اس کتاب پر ایمان رکھنے والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يَكْفُرْ بِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ اور جو اس کا انکار کرے تو وہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں، وہ گھاٹا پانے والے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے جو قرآن مجید کی یا اللہ کی کتاب کی تلاوت کا حق ادا کرنے کا حکم دیا ہے، یا یہ جو بات ذکر فرمائی کہ اہل ایمان اللہ کی کتاب کی ایسے تلاوت کرتے ہیں جیسے اس کی تلاوت کا حق ہے، تو اس سے مراد یہ ہے کہ وہ اللہ کی کتاب کو اہتمام کے ساتھ پڑھتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کے مطالب میں غور و فکر کرتے ہیں، وہ خوبصورت انداز میں اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں۔ اللہ کی کتاب میں جہاں اللہ کی رحمتوں کا ذکر ہے وہاں وہ اللہ کی رحمت کے حصول کی دعا کرتے ہیں، جہاں کہیں اللہ کے عذاب کا ذکر ہے وہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے پناہ مانگتے ہیں۔ وہ اس یقین کے ساتھ اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، یہ برحق ہے، اور اس پر عمل کرنے کے لیے کوشاں رہتے ہیں۔ تو یہ چند حقوق ہیں، یہ چند آداب ہیں جو اللہ تعالیٰ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہوئے ملحوظ خاطر رکھنے چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو لوگ اللہ کی کتاب کی تلاوت کا حق ادا کرنے والے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو مومن ہیں، اور جنہوں نے ان کا انکار کیا ان آیات کا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ اللہ کریم ہمیں قرآن مجید کی سمجھ عطا فرمائے اور اس کی روشنی میں ہم سب کو اپنے معاملات کو درست کرنے کی توفیق اور ہمت عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔